نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آج 8 اپریل ہے اور آج کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج سورج گرہن ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سورج گرہن آج ہونے جا رہا ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں قرآن و حدیث کی کتابوں میں اس کی حقیقت واضح ہے۔ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سورج اور چاند کی گردش پر منحصر ہے، اور یہ سورج اور زمین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یوں کہیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ایسے موقع پر زمین پر کچھ پریشانیاں آفت آ سکتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ آج جو ہے یہ سورج گرہن ہونے والا ہے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا سورج گرہن ہے۔ نبیوں کے دور میں بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار سورج گرہن اور چاند گرہن کا موقع آ چکا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے اور نماز اور اللہ کی حمد و ثنا استغفار خوب کرتے تھے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے ایام میں خبیث اور شیطان کے علاوہ انسان جنات کی شرارت میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ ان دنوں جادوگر حضرات جادو سیکھنے اور ایک دوسرے پر جادو کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن یہود و نصارہ اور بعض مسلمان ان ایام میں جادو سیکھتے اور جادو کرنے اور کرانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اب غیر ایمان والوں پر ایک نظر ڈالیے، وہ احتیاطاً ان دنوں میں اپنا کاروبار دفتر وغیرہ بند رکھتے ہیں، کیونکہ غیر ایمان والے اس کے نقصانات جانتے ہیں اور مسلمان ان باتوں کو فضول سمجھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے فی زمانے میں ہر گھر روحانی امراض، جادو جنات کی شرارت کے علاوہ بہت ساری مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے پریشان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بچپن میں بڑے لوگوں کو کہتے سنا ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر کھانے پینے اور دعوتوں سے احتیاط کریں اور اپنے گھر میں ہی رہیں، اور خاص کر حاملہ عورتیں کوئی کام و کاج نہ کریں بلکہ بستر پر آرام کریں، ورنہ پیدا ہونے والے بچے پر اس کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسے ایام میں اگر حاملہ عورتیں لاپرواہی کرتی ہیں تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے لنگڑے، لولے، اندھے اور گونگے پیدا ہوں گے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اور کسی بھی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ایسے موقع پر خاص طور پر جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو سبزی وغیرہ کاٹنے نہیں دیتے ہیں، ان کو سونے نہیں دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر بچے پر پڑے۔ ان باتوں کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور شریعت سے، اسلام سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اگر روحانی کشف اور حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک بات صاف ہے کہ ان باتوں میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ یہ دجال کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، معاشرے میں حاسدین بہت زیادہ ہیں، انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، نفسی کا عالم ہے۔ آج کا مسلمان دل میں عداوت اور بغض، کینہ رکھتا ہے۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو نقصان اور برباد کرنے کے علاوہ انتقام لینے میں حسد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ یہی حاسدین سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ایک دوسرے کو ایذائے دینے کا کام کرتے ہیں۔ اس کا اثر پورے گھر پر اور خاص کر حاملہ عورتوں، چھوٹے بچوں پر اس کا بہت برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ایسے موقع پر امت مسلمہ کو نماز، ذکر اللہ کی حمد و ثنا، کثرت سے استغفار کرنے کا حکم کا تعلیمات دیا ہے، حکم کی تعلیم دی ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کی عبادت کرنے سے مسلمان ہر بلاؤں، آفتوں اور لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے راز کی بات بتاتا ہوں۔ ایسے موقع پر آپ نماز، ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو جائیں گے
اور جو مسلمان سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کی عبادت، نماز اور استغفار اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں، وہ گھر ہر بلاؤں اور آسمانی زمینی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ دشمنوں کی سازش ناکام ہو جاتی ہے، جادو اسی وقت کرانے والوں پر واپس ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ان باتوں پر غور و فکر کریں۔ زندگی میں ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ نماز کسوف وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائیں استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات پڑھے۔ دراصل سورج اور چاند گرہن اللہ رب العزت کی کبریائی ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خوب حمد و ثنا کی جائے، اس کی خود حمد و ثنا کی جائے۔ سورج گرہن کے فوری بعد سورج کی روشنی سے پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ براہ راست شمسی شعاعوں سے آنکھوں کی بینائی پر اثر انداز ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ سائنس کے مطابق 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن نظر آئے گا، جس سے پرندوں، شہد کی مکھیوں اور پودوں کے متاثر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ زلزلے یا سمندری طوفان کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تاریخ کو محفوظ کریں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ سورج گرہن کی بھی ایسا جو پورے دن کو رات میں بدل دے۔ 8 اپریل 2024 کو مکمل سورج گرہن نظر آئے گا اور دن رات میں بدل جائے گا، درجہ حرارت کر جائے گا اور اندھیرا سورج کی روشنی کو رات میں بدل دے گا۔ ہم 375 سال تک اس طرح کا دوسرا مکمل سورج گرہن نہیں دیکھیں گے۔ عموماً ہر شہر کی کچھ مساجد میں صلاۃ کسوف پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو سورج گرہن کے نماز پڑھ لینی چاہیے، لہٰذا نماز قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور اللہ سے اپنی حفظ و امان مانگیں۔ اپنے بچوں اور پورے امت مسلمہ کے لیے حفاظت کی دعائیں کریں۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ نے دعا سے بڑی طاقت کسی چیز میں نہیں رکھی ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق اگر مضبوط ترین ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو ہر بری آفت سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔